یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 تا 140 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قوم عاد نے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس ایک معتبر اور امین پیغام لانے والا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا بناتے ہو ہر اونچی زمین پر فضول یادگار، اور بناتے ہو محل شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی پر داروگیر کرتے ہو تو جابر بن کر کرتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، پہنچائیں تمہیں چوپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ قوم والے کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ نصیحت ہمیں کریں یا نہ کریں، اور یہ باتیں کچھ بھی نہیں، اگلے لوگوں کی عادت میں سے ہیں، اور ہم پر آفت آنے والی نہیں ہے۔ پھر ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ جب ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بطور نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تو ہر نبی کی طرح انہوں نے بھی اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اور قوم کو بت پرستی شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور ان کے اندر جو برائی اور برے اعمال ان کے اندر رائج ہو چکے تھے ان سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ تو دیگر قوموں کی طرح انہوں نے بھی، قوم عاد نے بھی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔
ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک معتبر رسول ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کا پیغام تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اونچے اونچے محلات بنایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ محلات ان کی ضرورت سے زائد ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کہ تم ایسے بناتے ہو جیسے گویا تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب ہمیشہ رہنا ہو تو پھر تو اونچے اونچے محلات بھی بنائے جائیں، مضبوط بھی بنائے جائیں، اور زیادہ بھی بنائے جائیں کہ آنے والی نسل بھی اس کے اندر رہتی رہے۔ لیکن جب یہ چیز نہیں ہے تو پھر اتنے اونچے محلات اور بڑے محلات بنانے کی ضرورت نہیں۔ کتنے ہی بڑے اور اونچے محلات تم دیکھتے ہو کہ ان کے بنانے والے موجود نہیں ہیں، اور وہ خود کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو آخرت کی طرف اور دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی، اور اگلی بات یہ فرمائی کہ جب تم کسی کے ساتھ داروگیری کا معاملہ کرتے ہو تو جابر بن کر کرتے ہو، یعنی عدل اور انصاف کے تقاضے تم پورے نہیں کرتے۔ سو اللہ سے ڈرو، اور میں چونکہ اللہ کا رسول ہوں اس لیے تم میری اطاعت کرو، اور اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہاری مدد کی اور تم تک وہ چیزیں پہنچائیں جنہیں تم اچھی طرح جانتے ہو، یعنی اللہ رب العزت جو ان کا محسن ہے، اور انعامات اور نعمتیں جو ان کو دی ہیں۔ فرمایا وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چوپائے ہیں، بیٹے ہیں، اور باغات اور چشمے ہیں، اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے یہ تمہیں دی ہیں، اور ان نعمت اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اس کے حکم عدولی نہ کی جائے، یہ اس بات کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم ان کے حقوق، ان نعمتوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے، اور حقوق یہی ہیں کہ اللہ رب العزت جو منعم حقیقی ہے، ان نعمتوں کا دینے والا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ میں اس کی طرف سے نبی اور رسول ہوں تو میری اطاعت کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کی آفت کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی تم پر اللہ کا عذاب ایک دن آ جائے گا۔ قوم والے بولے کہ آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، ہم آپ کی ان باتوں پر ذرا بھی توجہ دینے والے نہیں ہیں، اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو نبی اور رسول آئے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ کی باتیں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہیں، ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور رہا وہ عذاب جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ عذاب ہم پر آنے والا نہیں، ہم اس کو اپنے اوپر آنے والا نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان پر حجت پوری ہوئی، پھر جھٹلانے لگے تو فرمایا کہ ہم نے ان کو غارت کر دیا، ہلاک کر دیا، اور سخت آندھی کا عذاب ان کے اوپر آیا جس سے یہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے حالات اور واقعات سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ فرمایا کہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے، باوجود عذاب کی قدرت کے ایک وقت تک کے لیے عذاب کو ٹالے رکھتا ہے، اور رحیم اس معنی میں کہ فوراً عذاب بھی دے سکتا تھا، لیکن رحم کے حوالے سے، رحیم ہونے کے حوالے سے اس عذاب کو ٹال دیتا ہے، تو وہ مہلت ان کے لیے فائدے کا باعث ہو جاتی ہیں، لیکن جب مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر عذاب تو اللہ کا یقینی آتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، بلا ضرورت مکان یا تعمیرات کرنا کیسا ہے؟ مکان، تعمیرات انسان کی ضروریات میں سے ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مکان بنانا اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق کوئی برائی نہیں اور کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ اپنی ضرورت سے زیادہ تعمیرات بلا ضرورت کرنا اور فخر کے طور پر اور دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے کرنا شرعاً منع فرمایا گیا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو، اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں ہے۔ اور اس کے معنی کی تصدیق ایک دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت میں ہے، یعنی ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت بن جائے گی،
مگر وہ عمارت مصیبت نہیں بنے گی جو ضرورت ہو، وہ وبال نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی میں فرمایا گیا ہے کہ بغیر صحیح غرض کے بلند عمارات بنانا شریعت محمدیہ میں بھی مذموم قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔